اس دنیا میں خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، اور وہیں بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھولنا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہے، نہ کہ دروازہ توڑ دینا۔ اس دنیا میں حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور وہیں دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد میں اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور یقین جانو پھر اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسروں کی اچھائیوں اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیے، اس طرح آپ کے اندر غرور پیدا نہیں ہو پائے گا۔ صرف دعاؤں پر توقع کرنا بے عملی کی راہ ہے، اور بے عمل لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اس دنیا میں بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایک اچھے مسلمان کی یہی علامت ہے کہ جب بولے سچ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور کسی کا حق نہ مارے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری ذات روحانیت کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر دیں۔ اس دنیا میں دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ خود فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیتے ہیں وہ انہیں جواب میں خاموشی دیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم بغیر تربیت کے انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے، کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص روحانیت میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے
जिहाद करते हैं तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मुजाहिद होते हैं। इंसान जिंदगी में वही पाता है जो वो दूसरों को देता है। इल्म की राह में करामत बहुत नापसंदीदा शय है। जब हम अपनी नफ्स की मानने लगते हैं तो हमारा कल्ब या ज़मीर हमें जीने नहीं देता। रूहानियत कभी फल फूल नहीं सकती जब तक कि किसी भी शख्स के दिल में हिर्स या लालच मौजूद हो। फकीरी अपनी असल हकीकत पर नज़र रखती है और इसी वजह से उसमें आजिज़ी पैदा होती है। गुफ्तगू का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि उसके ज़रिए इंसान एक दूसरे को सीखता है। इस दुनिया में कम बोलने से गिले शिकवे और झगड़े कम होते हैं। अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो कोई खौफ या कोई डर और दुनिया की कोई भी ताकत हमें सीधी राह से नहीं हटा सकती। इंसान की किनाअत उसके ज़मीर को रोशन कर देती है। इस दुनिया में इंसान की रूह की गंदगी फसाद है। इल्म हमें अच्छे और बुरे में तमीज़ सिखाता है और अक्ल अच्छे में से ज़्यादा अच्छे की तमीज़ सिखाती है। रूहानियत इंसान को रब के करीब ले जाती है। कोई भी इंसान